بولو. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیم صاحب اور شائستہ کوثر صاحب نے آپ کو پوری بات تو سمجھا دیا. میں خود 17 ایئر سے خان کے ساتھ گھر میں کام کر رہا ہوں، اس کے پرسنل سٹاف میں آتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے رمضان سے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیے ہوئے، جو ہر نئے پیشی پہ ہم آتے اور دوبارہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاتا ہوں سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں. آج ملاقات کا بھی دن ہے. آج ملاقات کا بھی دن ہے، اور پچھلے 2 ہفتے سے خان خود اندر کہہ رہے بار بار کہ عامر وزیر کو اندر لے آؤ، میں نے ملنا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم تو چھوڑے بلکہ ہمارے ڈیفینس جو وکلا ہے اس کو جانے نہیں دیا جاتا. دوسری طرف ہم نے یہ چیز دیکھا تھا جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو اس وقت ہم نے لشکریوں میں یہ دیکھا تھا کہ فلانے دن فلانے کھیل قبیلے کا نمبر ہے، فلانے دن فلانے کھیل قبیلے کا نمبر ہے. لیکن یہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک دن چکوال سے چند بندے آتے ہیں جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا جنرل پبلک ہے، کون اس کو لا رہے ہے، کون اس کو لے کر جا رہے ہے، اور 6,000 10,000 میں دیہڑی میں لے کر آ رہے. دوسری دفعہ چکوال سرگودا کا نمبر آج جو میں نے پوچھا تو وہ عارف والا سے ہے. لیکن یہاں مجال ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کو، پی ٹی آئی کے عام کارکن کو، عمران خان کے پرسنل سٹاف کو یا عمران خان عام پاکستانیوں کو اس کو جانے نہیں دیا جا رہا. ادھر اڈیالہ جیل تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب کو، ہمارے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو، کہ اتنی دور دراز علاقوں سے لوگوں کو خوانا، اسلام آباد پنڈی میں بہت غریب لوگ ہیں، ان کو لایا کرو، ان کو اندر لے کے جایا کرو. کیونکہ یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم دنیا میں ایک تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ اوپن کورٹ ہیرنگ ہے. ہم نے پہلے بھی جیل ٹرائل دیکھے، لیکن یہ ایک عجیب جیل ٹرائل ہے جو مریم نواز لاہور سے ڈکٹیٹ کرے، اور یہاں پہ چیری بلاسم جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان 77 ایئر کا ہو گیا یا 78 ایئر کا ہو گیا، وہ اس اڈیالہ جیل کو ڈکٹیٹ کرے. اور اڈیالہ جیل جو اس وقت ہے وہ ایک سیل اور ایک قید خانہ تو تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ایسا جیل بنا دیا گیا جس میں عام پبلک کو جانے کا کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارے وکلا کو کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے اور عرب اس کے الفاظ کی تائید کریں گے اور عرب اس الفاظ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کچھ تو نعیم نے جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دیا. میں کچھ چیدہ باتیں جو ہے لیگل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم ڈیفنس کونسل ہیں، لیکن ڈیفنس کونسلز کو ملنے نہیں دیا جاتا. اور آج اڈیالہ میں اس طرح لگتا ہے کہ آج اڈیالہ کو جو ہے آپ کے ملک کی، پنجاب کی سی ایم جو ٹک ٹاک کی حد تک محدود ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اور دیکھیے کہ ہمیں ڈیفنس کونسل کو نہ ملنے کے باوجود ہم جب اپنے نیب کورٹ کے جج کے پاس اپنی عرضی لے کے جانے کے بعد، اور اس پہ انہوں نے اتنا اسٹرکٹ نوٹ اس پہ لکھا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دے، اس کے باوجود آج انہوں نے جج صاحب کے اس آرڈر کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. انہوں نے اس آرڈر کی وائلیشن کی ہے اور انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا. اس کے باوجود انہوں نے ڈیفنس کونسل کو نہیں جانے دیا. دوسری بات کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے سے ریلیٹ ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جب لاسٹ ٹائم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا گیا تو یہاں پہ کچھ آفیسرز نے، خواتین آفیسرز نے مس ہینڈلنگ کی، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا، ان کو دبایا، ان کو پریس کیا، جو کہ وہ رائٹ نہیں رکھتی تھی ان کو پریس کرنے کا، ان کو دبانے کا. جب وہ خود جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھی اور وہ اپنی گرفتاری دے رہی تھی، تو اس کے بعد اس طرح کا مس بیہیو کرنا نہیں بنتا تھا. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں کہ اس پٹیشن کو اپلیکیشن کنسیڈر کی جائے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ ڈائریکشن دیے ہیں کہ وہ جلد از جلد انکوائری کنڈکٹ کر کے ان آفیسرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور ہمیں بتایا جائے. تو میں آپ سب میڈیا اپنے بھائیوں کے توسط، اس پٹیشن کے توسط سپرنٹینڈنٹ جیل سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جلد از جلد جو ہے اس پہ انکوائری کرو، انکوائری کر کے جلد از جلد ڈیفنس کونسلز کو بتاؤ. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت جلد ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس پہ انکوائری کتنے دنوں میں ہوتی ہے. جہاں تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی نعیم نے بات کی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف انکوائری ہو گئی ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ کس کا تھا اور کس کی وہ آڈیو کال کا جو ہے وہ اسیر ہو گیا. کیونکہ مریم نواز جو ہے اس اڈیالہ جیل کو توشہ خانہ کے کیس والے دن بھی اور القادر کے کیس والے دن بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اور چلاتی ہے. پروسیکیوٹر کے وکیل تو جو ہے اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں. ہم ڈیفنس کونسل
بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کو جنگل کا قانون نہ بنائے. سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، جلد از جلد اس پہ بھی انکوائری کر کے ہمیں بتائے. اور دوسری بات یہ کہ عدالت کے احکامات کو مانا جائے اور ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دیا جائے.